إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل الصحابہ و حقوقہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر شاگردان گرامی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے امت پر حقوق۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے شاگردان گرامی تمام انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان قابل فخر اور ان بلند پایہ ہستیوں کا ذکر کیا تو ان کا ذکر خیر کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، تاکہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کا شان، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے والوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر آئے گا تو ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ کس کے ساتھی ہیں، یہ کس نبی کے شاگرد ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو اور واضح ہو جائے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 70 امتیں پوری کر دی ہیں، یہ 70ویں امت ہے۔ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام امتوں سے زیادہ عزت والی اور تمام امتوں سے زیادہ شان والی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ واضح طور پر ہونا چاہیے، اور اس بات کا اقرار دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے شام کو فتح کیا، تو ان کو شام کے عیسائیوں نے دیکھا، تو ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا، واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، حالانکہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے افضل ہیں۔ اس لیے صحابی کون ہوتا ہے، اس کا اطلاق اس لقب کا کس شخصیت پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا اعزاز بخشا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی ہر اس سعادت مند اور بلند پایا شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ شخص، یہ مقام صرف اسی تک محدود نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو بھی مبارک ہو جس نے اس کو دیکھا، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا۔ یعنی یہ لوگ صحابہ کرام تو اتنے مبارک لوگ ہیں کہ ان کی زیارت کرنے والوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے۔ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم حضرت مقداد ابن اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا، طوبیٰ لہاتین العینین، ان دو مبارک آنکھوں کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے، وددت، ہماری کتنی بڑی خواہش تھی، لو انا رأینا ما رأیتا وشہدنا ما شہدتا، کاش کہ ہم بھی اس رخ انور کی زیارت کرتے جن کی آپ نے زیارت کی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے ان پہلوؤں کا مشاہدہ کرتے جن کا آپ نے کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہذہ الامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، اعمقھا علما، جن کا علم سب سے زیادہ گہرا اور ان میں تکلف بہت زیادہ کم، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی شاگردی کے لیے منتخب کیا، ونقل دینہ، اور یہ دین امت تک منتقل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی تنقید نہ کرنا، طعن و تشنیع نہ کرنا، اس لیے فلا مقام احدہم ساعۃ،
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا خیر من عمل احدکم عمرہ، کسی آدمی کی ساری عمر کی عبادات اور نیکیوں سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں انبیاء کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کر ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لائیں گے جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ تم لائے، تو تب جا کر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ لوگ، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کا امتحان لے کر، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا، پھر ان کو اعزازات سے نوازا۔ کبھی فرمایا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی اور اللہ تعالیٰ ان پہ راضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علام الغیوب ہے، سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، اس مالک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان پہ راضی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کو بھی جانتا تھا، حال کو بھی جانتا تھا، مستقبل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس پہ راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر سوشل میڈیا پہ، ممبر و محراب پہ، جلسوں جلوسوں کے اندر خواہ مخواہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں میں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، تان و تنقید کے نشتر چلانے شروع ہو جاتے ہیں، ان پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں انسانی فطرت کے لحاظ سے اختلافات بھی ہوں گے، شک رنجیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کے باوجود ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ مومنوں کی ایک قسم والسابقون الاولون من المہاجرین، مومنوں کی پہلی قسم کہ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تشریف لائے، اور دوسرے وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے پاس جگہ دی، انصار مدینہ۔ اور تیسری قسم اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا وصف یہ ہے، مومنوں کی تیسری قسم والذین جاءوا من بعدہم، جو ان دونوں کے بعد آئیں گے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے، ان کا وصف کیا ہوگا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے مسلمان بھائی گزر چکے ہیں، بہنیں گزر چکی ہیں،
مہاجرین اور انصار ان کو بخش دے۔ دوسرا وہ ان کے بارے میں یہ جذبات رکھیں گے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارا سینہ صاف رکھنا، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کی میل نہ آنے دینا۔ اب ہر اس پیمانے، اس معیار کے مطابق ہر مسلمان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کسی کو حق کیا پہنچتا ہے کہ ان پر تنقید کرے، جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو جنت کا خالق ہے، جنت عطا کرنے والا ہے، اس نے فرما دیا کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جب اللہ نے جنت دینے والے جنت کے خالق و مالک نے جنت ان کو الاٹ کر دی ہوئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پروپیگنڈے سے، ہمارے احتجاج سے، ہماری طعن و تشنیع سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے محروم کر دے گا؟ اور دوسرا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی، تو ہماری ناراضگی ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ سوائے اس کے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ وہ تو نیک لوگ دنیا سے جا چکے، ان کی تنقید کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہے، ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے، ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، وہ سارے کے سارے عادل ہیں، عدول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنا اعتماد کیا، اور اعتماد ہمیشہ قابل بھروسہ شخص پر جو عادل ہو، امانت دار ہو، امین ہو، اس پہ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں منا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ شریک تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب صحابہ کرام تھے، کوئی غیر صحابی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ ڈیوٹی لگوائی۔ آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ان سے پوچھا، سب صحابہ کرام سے، کیا میں نے اللہ کا دین بے تمام ہی و کمال ہی آپ تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اللہم نعم۔ تو آپ ایک دفعہ اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے، ایک دفعہ مجمع کی طرف لے جاتے اور فرماتے اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ آج گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، میرے صحابہ جو آج موجود ہیں، میرا یہ دین آپ ان لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے عادل تھے، وہ صادق تھے، وہ امین تھے، وہ راشد ہدایت یافتہ تھے۔ اور آپ نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین جو سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اپناؤ۔ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام بھی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ آپ کے تمام صحابہ اکرام عدول ہیں، آپ کے تمام صحابہ اکرام صادق ہیں۔ انہوں نے جس طرح دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، بے کمال امانت اور دیانت انہوں نے آگے امت تک پہنچایا۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھنا یہ بھی ہر مسلمان پہ فرض اور لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ نفوس قدسیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر شاگردان گرامی، یہ سعادت مند لوگ، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں ہمارا سینہ کسی بھی قسم کے غلط فہمیوں سے اور کسی بھی قسم کے غلط قسم کے تصورات سے پاک رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، صحابہ اکرام کے امت پر جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی فضیلت کا اعتراف کیا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ، جو فضیلت عطا کی ہے، اس کا اعتراف کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ان کے ساتھ سچی محبت رکھی جائے، اس لیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے شاگردان گرامی ہیں، اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور ان کا ذکر خیر آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اکیلے صحابی کا ذکر ہو، اگر سب کا ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے لیے ان کو یہ دعا دی جائے۔ چوتھا حق ان کا یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ وہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ چوتھا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے جو اللہ رب العزت نے القاب اوصاف ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے صدوق ہیں، اس بات کا اعتراف کیا جائے، اور اس بات کو مانا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تمام صحابہ کلہم من اہل الجنہ قطعاً، قطعی طور پر یہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انفرادی طور پر بھی، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، اور انفرادی طور پر پھر عشرہ مبشرہ کے نام لے کر 10 صحابہ اکرام کے ان کو جنتی قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل بدر کا تذکرہ کیا، ان کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اس ترتیب کے بارے میں ایمان رکھا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور پھر اس بات کا بھی اعتقاد رکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ اکرام جن کے بارے میں آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ پھر اہل بدر کے بارے میں فرمایا یا اہل بدر، اللہ نے آپ پر نظر رحمت ڈالی اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ پھر اس کے بعد 1400 صلح حدیبیہ والے 14 یا 1500، پھر جمیع صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اس بات کا اعتقاد اور اس بات کا یقین رکھا جائے، اور ان کی جو باہمی فضیلت ہے اس کا ذکر کیا جائے، اور پھر صحابہ اکرام کے بارے میں طعن کرنا، ان کو برا کہنا، ان کی عیب جوئی کرنا، اس سے اپنے آپ کو روکا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان پہ کنٹرول کر لو۔ اور دوسری حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فإن أحدکم، اس لیے کہ تم میں سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی شخص لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر تم سونا بھی خرچ کرو، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، صحابی اس کا اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو، ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے سونے سے افضل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا کہے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام دنیا کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے۔ اور پھر 10واں حق ان کا یہ ہے
کہ الکف اما شجر بینہم، ان کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئیں، اختلافات ہوئے، اجتہادی طور پر کسی سے ثواب ہوا، کسی سے خطا ہوئی، ان سب سے اپنے آپ کو روک کر رکھا جائے، اس کے بارے میں بحث نہ کی جائے۔ کسی کی شان میں کمی کرنا اور کسی کو غلط قرار دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہ صحابہ اکرام کے ہم پر حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ جذبہ عطا کرے کہ جو جذبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ انتہا نہ رہی۔ کیا فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّ اللَّهِ، ہر مسلمان کی طرح میری بھی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ وَأُحِبُّ رسول اللہ، اور اس کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور میں حضرت ابو بکر سے بھی بہت محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے قیامت کے دن جام کوثر نصیب کرے، آپ کی شفاعت کے حقدار بنائے، اور آپ کی قیادت میں آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے۔ اور جب تک زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور آپ کے صحابہ اکرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر۔